موضوع الدرس في فضل المهاجرين المجاهدين في سبيل الله سورة الأنفال تفسير كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال محمد بن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستقرحا. فقال أبو حذيفة بن عتبة أشهدت أبناءنا وأبناءنا وإخواننا آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا نترك اللباس والله لئن أقيته لألجمه بالسيف. وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حفص. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس روایت مبارک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا انی قد عرفت میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں بنی ہاشم سے اور ان کے علاوہ بھی اخرجوا کرہن جن کو مکے سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے زبردستی نکالا گیا وہ نہیں چاہتے لا حاجت لهم بقتالنا ان کو ہمارے ساتھ لڑنے کی غرض ہی نہیں تھی. فمن لقي منكم أحدا منهم من بني هاشم فلا يقتله اگر بنی ہاشم کو سامنے ہوں تو ان کو قتل نہ کرنا. ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابا البختری ابن هشام اگر سامنے آ جائے اس کو بھی قتل نہ کرنا. ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی سامنے آئیں تو ان کو قتل نہ کریں. فإنه
انما اخرج مستقرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زبردستی نکالا گیا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے. فقال ابو حذیفہ بن عتبہ، حذیفہ ابن عتبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تقتل آباءنا و ابناءنا، آپ ہمارے باپ دادوں کو، بھائیوں کو، قبیلے کو تو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن عباس کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. واللہ لئن لقیتہ، اگر میرے سامنے آ گئے تو لألجمہ بالسیف، میں تم کو یعنی تلوار سے اس کو لگام دوں گا، یعنی منہ میں تلوار ماروں گا. فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اس کی یہ بات پہنچی. فقال لعمر بن الخطاب، حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا یا ابا حفص. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ انہ لاول یوم، میری زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ حضور نے مجھے کنیت کے ساتھ پکارا کہ یا ابا حفص بجائے نام کے. یہ بڑا شرف ہوتا ہے. ایضرب وجہ ام رسول اللہ بالسیف، فقال عمر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اذن لی فاضرب عنقہ واللہ لقد دافقا. فقال ابو حذیفہ يقول وذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. حضور نے فرمایا عمر کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ حضور کے چاچے کے منہ میں تلواریں ماری جائیں؟ اب پاس کچھ بھی ہوگا نا، چاچا تو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اس منافق کی میں گردن اڑا دا، مجھے ایسی بات کی ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں. ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خدا کی قسم ہے اس کلمے کی وجہ سے جو میں کہہ بیٹھا، ہمیشہ خائف رہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے، لیکن ایک شرط کہ مجھے شہادت نصیب ہو تو میری غلطی یہ معاف ہو جائے. یعنی خوف آ گیا، وہ کیا کہہ بیٹھا. فقتل یوم الیمامۃ شہیدا، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اللہ کے راستے میں رضی اللہ عنہ. وبه ابن عباس قال لما امسى يوم بدر فالأسارى معبوسون بالوثاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا اول الليل فقالوا له اصحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تنام. فقد وصل العباس من الانصار فقال سمعت امین امی العباس بی وثاقی فاترکوه فسکت فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں آ رہی تھی، آپ پریشان تھے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ حضرت عباس بندے ہوئے تھے نا، ان کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، تو وہ سنیں تکلیف محسوس کر رہے تھے، کرا رہے تھے، تو اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے جو وثاق ہے نا بنے ہوئے چھوڑ دو. یہ معنی نہیں کہ مطلق چھوڑ دیا، رسیاں چھوڑ دو. جب رسیاں چھوڑی تو وہ ان کو بھی آرام ملا، پھر حضرت پاک بھی سو گئے. قال محمد بن اسحاق وكان اکثر رساء یوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، کہ اکثر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فدیہ جو ادا کیا نا جنگ بدر میں وہ عباس نے ادا کیا. وذلك انه كان رجلا موسعا فقد نفسه بمئة اوقية ذهبا. تو کہتے ہیں جو کہ وہ غنی آدمی تھے، پیسے والے تھے، اپنے فدیے کے بدلے میں انہوں نے 100 اوقیہ سونا جو ہے وہ ادا کیا. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة بن شهاب قال حدثنا عن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله لنا فنستر لابن أختنا ونترك لابن أختنا عباس فداءه. قال لا والله لا تذرون منه درهما
تو کچھ لوگوں نے آگے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ تو اگر ابن عباس سے فدیہ نہ لیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا چچا ہے. اب نہیں یعنی وہ امیر آدمی ہے، اس میں ایک درہم کی بھی رعایت نہ کرو، جو فدیہ ہے اس کا پورا دینا چاہیے. بلکہ اس کو حضور نے حکم دیا تھا کہ نوفل اور عقیل ان کا فدیہ بھی تم بتا دو کہ وہ غریب ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ اصل میں اس نے 900 اشرفیاں سونے جنگ بدر میں قریش کو دی ان کی امداد کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، اور تقریباً 600 یا 700 سونے کی اشرفیاں اپنی بیوی کو دی کہ ان کو تم زمین میں چھپا دو، ہو سکتا ہے میں قتل ہو جاؤں، جنگ ہے، اگر میں قتل ہو جاؤں تو پھر میرے بچوں کے یہ کام آئے. حضور کے سامنے انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے کہتے ہیں میں اپنا بھی فدیہ دوں، عقیل کا بھی دوں، نوفل کا بھی دوں، کہاں سے دوں؟ کا پیسہ میرے پاس کہاں ہے؟ اور اچھا ام الفضل یعنی تیری بیوی جو ہے اس کو جو تو پیسے دیے زمین میں دفن کر کے رکھو، وہ کدھر ہے؟ تو کہتا ہے واللہ خدا کی قسم اس دن میرے دل میں اسلام داخل ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں کوئی تیسرا آدمی نہیں. حضور کو اس نے خبر دی ہے، معلوم ہوا کہ اللہ میں وحی کرتا ہے. کہتے ہیں بس قسمت کی بات ہے، اسلام داخل ہو گیا لیکن اسلام کا اظہار نہیں کر سکے. وہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس جو ہے یہ بھی عبد المطلب کے بیٹے یعنی حضور کے چچا ہیں، جیسے ابی طالب عبد المطلب کے بیٹے، حضرت عباس بھی عبد المطلب کے بیٹے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور مہربانی کرے اگر ہم اسے نہ لیں پیسے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور میں نہیں اس کو رعایت نہ کروں. وقال يونس المكير محمد بن اسحاق عن يزيد الرومان عن عروة زهري جماعات سماهم قالوا بعث رسول الله بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما له کہ قریش نے پیسے بھیجے فدا کے، سب نے اپنے اپنے رشتہ داروں کا فدیہ ادا کر کے چھڑایا. تو لیکن اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ وقال لباس یا رسول اللہ کا كنت مسلما فقال رسول اللہ عالم باسلامک فإن قال وإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك عما ظاهرك فقد كان علينا فاقتض نفسك. حضرت عباس نے کہا بھی حضور کو کہ حضرت میں تو مسلمان ہوں دل میں، اب میں نہیں، جب تک اظہار نہیں ہوا تیرے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، تیرا اسلام جانے اور تیرا خدا جانے، ابھی تم فدیہ ادا کرو. اس کے بعد کہتی ہیں کہ اور یہ بھی حضور پاک نے حکم دیا کہ اپنا فدیہ ادا کرو. وَإِن يَكُنْ كَمَا تُبَيِّنُ اللَّهُ ظَاهِرًا كَانَ عَلَيْنَا فَاقْتَضِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ نَوْفَلَ بْنِ الْحَارِث بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اپنے بھائی نوفل کا بھی فدیہ ادا کرو، عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کا بھی فدیہ ادا کرو، وحلیفہ کا عتبہ بن عمرو اخی بن الحارث وہ تمہارا حلیف تھا اس کا بھی فدیہ تم دو. قال ماذا عندي يا رسول الله قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. انہوں نے کہا حضور اتنے لوگوں کا فدیہ میں ادا کروں، میرے پاس مال کہاں ہے؟ میں اچھا وہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو مل کے دفن کیا مال وہ کدھر ہے؟ فقلت لا إن أصمت في صبري أصبت في صبري هذا. اور تم نے بیوی سے یہ کہا تھا اگر سفر میں مجھے موت آ جائے فَهَذَا الْمَالُ الَّذِي دَفَنْتَهُ لِبَنِي الْفَضْلِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَقُسَمْ. اگر مجھے موت آ جائے میں قتل ہو جاؤں تو یہ دولت یہ مال جو ہے میرے بیٹے جو ہیں میرے بیٹوں کے لیے فضل کے لیے ہے اور عبداللہ کے لیے ہے اور قسم کے لیے ہے.
قال واللہ یا رسول اللہ انی لأعلم انک رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہو گیا، میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ ان هذا شيء ما علمه احد غیری وغیر الفضل. یہ راز جو ہے میرے اور میری بیوی کے درمیان میں ہے. فاعصب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صبتم منی 20 اوقیت من بعد کان معی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتان اللہ تعالیٰ بن کا. اور نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ جو 20 اوقیہ سونا میرے ساتھ تھا، جو جنگ کے وقت بھی میرے پاس تھا، وہ مال غنیمت میں آ گیا ہے، وہ تو کاٹ لے نہ فدیہ سے. اب بھائی کہ وہ تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور تو تم لڑنے آئے تھے، وہ تو مال غنیمت تھا، تو فدیہ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ فدیہ الگ ادا کر. ففدى نفسه وابني اخوي وخلي حليفه، سب کا اسے فدیہ ادا کیا. فانزل الله عز وجل يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله بقلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللہ نے فرمایا میرا بس نہیں ہے قیدیوں جن کو فدیہ دے رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور جو کچھ تم نے دیا ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے، اسے زیادہ دیں گے. اور اگر تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ نے اب بھی تمہیں مسلمانوں سے مروایا ہے، پھر بھی مروایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قال ربک وآتانی اللہ وقال 20 اوقیت الاسلام 20 عبدا كلهم في يده مالا يضرب به مع عاجب وفضل اللہ. حضرت عباس فرمایا کرتے تھے کہ وہ جنگ بدر میں جو 20 اوقیے سونے کے 20 چھٹانگ جو میرے خرچ ہوئے تھے، اللہ نے مجھے اسلام لانے کے بعد بدلہ دیا کہ آج میں 20 غلاموں کا مالک ہوں، اور ان میں جیسے چاہوں تصرف کروں، اور میرے مال کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر تم سچے ہو نا تو اللہ تمہاری مغفرت بھی کریں گے اور تمہیں بدلہ بھی. کہتے تھے کہ بھائی یہ پہلا وعدہ تو اللہ کا پورا ہو گیا، ہمیں اپنا جو خرچ ہوا اس سے زیادہ دیں، اب اگلے وعدے کی انتظار ہے کہ ہماری بخشش بھی کریں گے. اللہ نے فرمایا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر ہم تمہیں دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. تو حضرت پاک فرماتے تھے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا انتظار کر رہا ہوں. وقد روى ابن اسحاق عن النبي بن جيح ان عطاء بن عباس في هذه الايه نحو ما تقدم. وقال ابو جعفر ابتداء الوكيل قال حدثنا ابليس عن ابن ابي بن جيح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال العباس فيها نزلت آية میرے بارے میں نازل ہوئی ما كان لنبي ان يكون وسط يسكن في الارض. قال فهو النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن يحاسبني بشيء أو كذي التي أخذت مني فأباها فأبدلنا بها. میں نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا، اب مہربانی کر کے وہ 20 اوقیہ سونا جو ہے شرفیاں جو ہیں وہ جو مجھ سے دی گئی ہیں وہ تو حساب میں کم سے کم ادا کر لیں. کیوں ادا کریں بھائی، وہ تو غنیمت کا مال ہے، سب کو اچھا کریں. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا کہ مجھے اسلام لانے کے بعد اتنا دے دیا کہ آج 20 غلام میرے سامنے ہیں اور میرے ہاتھ میں ہیں. وقال ابن صاحب الدنی الکلبی عن نبی صالح عن عباد رضی اللہ تعالی عنہما عن جابر بن عبداللہ ابن رباب قال كان العباس المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت لرسول ذكرت لرسول الاسلامی. جب میں نے حضور کو اپنے اسلام کے بارے میں بتایا
وذكرنا الحديث كالذي قبله وقال ابن جريج الخراساني عن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى عباس صاحب قال قالوا للنبي آمنا بما جئت به ويشهد رسول الله لتنصحن لك على قومنا فأنزل الله إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ایمانا و تصدیقا کہ اللہ تمہیں ایمان نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اما فلکم الشرک الذی کنتم علیہ، اور جو زندگی تمہاری شرک میں گزری ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ قال بارك ما عب من هذه الآية انزل فينا وإن لي الدنيا لقال الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد آتانی خیرا مما أخذ منی 100 ضعف، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 100 گنا زیادہ دے دیا ہے۔ قال اغفر لكم هذه ان يكون قد غفر لي والله اعلم۔ اصل میں ایسے واقعات جو ہیں نا جی، جیسے کہ اس صحابی نے کہہ دیا کہ اگر عباس میرے سامنے آئے تو میں تلوار مار دوں، یہ جذبات حالات کہ بھئی جب جنگ میں سب مارے جا رہے ہیں حضور ان کی رعایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے رشتے دار ہیں، بنو ہاشم کی رعایت کیوں فرمائے؟ حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے خبر دی تھی کہ یا رسول اللہ یہ بنو ہاشم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، مجبوراً آئے، ان کو جبر کر کے ملا دیجیے آئی۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعایت دے۔ پھر جب فدیہ دینے کا وقت آیا حضور نے کوئی رعایت نہیں، حتیٰ کہ اس کے 20 چھٹانگ جو ہے سونا وہ پکڑا گیا، انہوں نے چھین لیا اور کہا کہ یہ حساب میں ڈالنا بالکل نہیں، یہ مال غنیمت۔ تو ایسی باتیں جو ہیں یہ فطرت کا تقاضا جس کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اب جیسے حضرت عباس کو جب رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ کرا رہے تھے تو حضور کو نیند نہیں آ رہی، یہ فطری تقاضا ہے کہ چاچا ہے وہ۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ بھئی پہلے تو جس انصاری صحابی نے اس کو گرفتار کیا اس کو لے آؤ، وہ اجازت دے تو اس کی رسیاں کھولو، اگر وہ اجازت نہ دے پھر نہ کھولو۔ جب ان کو بلایا کہ انہیں اجازت میں اب اگر اجازت دی ہے تو سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے چاچے کو رعایت دی اور باقی کو رعایت دی۔ تو حضور کا تو ہر بات میں عدل تھا، انصاف تھا۔ ایسی باتیں ہو جانا جو ہے یہ فطری باتیں ہیں، قدرتی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے اعتراض نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وضع مکہ کے بعد جنگ حنین کے بعد حضور جب جیرانہ میں قیام فرما ہوئے وہیں آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، بڑا مال غنیمت انہوں نے دیا، تقریباً 4000 بکریاں تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے۔ بعد میں لکھا کہ 4000 اونٹوں کی تعداد۔ تو اس دن بھی حضور نے مال غنیمت میں حضرت عباس ہیں، فضل ہیں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ ہیں، قریش کے جتنے لوگ، اور سب کو 100 اونٹ دیا۔ تو اب بعد انصاری نوجوانوں نے یہ بات کی کہ اچھا اپنے لوگوں کو آپ اتنا مال دے رہے ہیں، ابھی تک تو ہماری وہ تلواریں بھی خون سے خشک نہیں ہوئی ہیں، کل تک بھی ہم سے لڑ رہے تھے، ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور آج حضور پہ 100 اونٹ لے رہے ہیں۔ حضور پاک کو جب اس بات کی خبر ہوئی آپ نے تمام انصار کو جمع کیا، اور حضرت سعد سردار تھے نا انصار کے، وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے فرمان سے پہلے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے چند بے وقوف لوگوں نے لڑکوں نے ایسی بات کی ہے، سب انصار نے یہ بات نہیں کی ہے۔
حضور خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ بعض انصار کے لڑکوں نے یہ اعتراض کیا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب، جو لوگ تازہ اسلام میں آئے ہوں ان کے قلب کی تالیف کی جائے. میں نے ان لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ یہ سمجھے کہ اسلام ہماری عزت میں فرق نہیں کرے گا کہ ہمیں غلام بنا دے، ہم سردار ہی رہیں گے. اس لیے میں نے ان کو زیادہ دیا. اور پھر حضور پاک نے ایک ایسی بات فرمائی جو تاریخ میں قیامت تک روشن رہے گی. آپ نے فرمایا مدینے والوں بات سنو، مکے والے اونٹ لے کے جائیں گے اور مدینے والے محمد کو لے جائیں گے، تمہیں سودا قبول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ، قبلنا یا رسول اللہ. حضور ہمیں آپ نے چھوڑے، سارا مال دے دے مکے والے. تو ایسی باتیں ہو جائیں. اور جو بات میں حضور نے کہی ہے کبھی بھی کسی بھی حال میں وہ حق ہوتی، یاد رکھیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. اب دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان مکہ فتح ہونے پر اسلام لائے، عباس اسلام لائے، فضل اسلام لائے. اور جنگ حنین کے اندر جب اصحاب رسول یعنی جو بدری صحابہ ہیں، بیعت حدیبیہ والے ہیں، بیعت ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے. یہ بنو ثقیف ہیں، اپنے تیروں کی باڑ پر بارش برسا دی، تیروں کی صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے. لیکن ابو سفیان اور عباس حضور کی لگام پکڑ کے ساتھ کر یہ نہیں آتے. آخر میں بات تو ہوتی ہے کہ اگر ان کو حضور نے رعایت کی ہے تو انہوں نے بھی حضور کو جام قربان کر کے دکھلا دیا نا کہ سب سے بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے. لیکن وہ دونوں ایک اس طرف کھڑے تھے، ایک اس طرف کھڑے تھے، رکاب پکڑے ہوئے. اور حضور جوش میں فرما رہے تھے ان النبی لا کذب بن ابن عبد المطلب، اللہ نے پھر مدد بھیجی. وہ تو ایک جھٹکا تھا صحابہ کو کہ ان کو ناز ہوا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم فتح ہوں گے. اچھا یوم حنین اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت میں ناز ہوا. فلم تم نے ابھی شیئا، اس کثرت میں کیا پیدا پہنچا ہے تمہیں؟ کثرت سے جنگیں نہیں کی جاتی، اللہ کی مدد سے جیتی جاتی. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی چھوٹی جماعتیں اللہ چاہے تو بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی. تو ایسے واقعات پڑھ کر بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور بعض لوگ بغض میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی اس صحابی نے حضرت عباس کے بارے میں ایسی بات کی. وہ جنگ ہے، مقابلہ ہے، وہ بھی تو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. واللہ تعالیٰ